اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین درود پڑھیے محمد عالم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے کہ چار چیزوں سے پہلے چار چیزوں کی قدر جانو، چار چیزوں سے پہلے چار چیزوں کی قدر جانو، یعنی اس کی قدر کرو۔ چار چیزوں کی قدر کیا کرو؟ پہلی چیز کیا ہے؟ چار چیزوں سے پہلے چار چیزوں کی قدر جانو، چار چیزوں سے پہلے چار چیزوں کی قدر جانو۔ پہلی چیز ہے جوانی سے پہلے، جوانی کی قدر بڑھاپے سے پہلے جانو۔ جب تک جوان ہے تو کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی قدر کب پتہ چلتی ہے؟ جب بڑھاپا آ جاتا ہے۔ قدر تو خیر اس وقت بھی نہیں پتہ چلتی، اب تو ہر چیز کی قدریں بالکل فرق ہو گئی، بدل گئی ہیں، ساری قدریں جو ہیں بالکل ختم ہو گئی۔ کہاں کس بوڑھے کو آپ نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ ہائے اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میں نے جوانی میں بہت ساری عبادتیں ہماری فوت ہو گئی؟ کسی کو پتہ نہیں، علم ہی نہیں تو کہاں سے پتہ چلے گا؟ جب علم ہوگا تب پتہ چلے گا، بار بار علم حاصل کریں گے تو معلوم ہوگا۔ بار بار کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کیجئے، کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی میں جو خیر و بھلائی ہے، رسول اللہ کہتے ہیں پھر صرف دو آدمیوں کے لیے ہے۔ آپ کہیے کہ نہیں بہت آدمی، کہ ایک وہ عالم جو حق بات کہتا ہے، اور دوسرا وہ طالب علم جو اسے سنتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، غور سے سنتا ہے۔ یہ بھی اسی کے لیے ہے۔ تو علم مسلسل، یعنی آخری وقت ماں کی گود سے لے کے قبر تک جو بات کہی جاتی، بس سنا سن کے ختم ہو گیا، ایک سلوگن بن گیا، ہر چیز ایک سلوگن سے بن گئی۔ ہاں سنا، بس عمل کس پہ ہو رہا؟ اس چیز پہ ہو رہا جس کا کوئی نفع ملنے والا نہیں ہے، وقتی طور پہ دوسروں کو دیکھنے پہ۔ کہا جا رہا ہے جوانی کی قدر جو ہے بڑھاپے سے پہلے جان لو، جو کچھ اس میں عمل کرنا کر لو، کیونکہ کچھ چیزیں جلدی جلدی بتائیں، ابھی آپ کے امتحان بھی ہونے والا ہے، چہرہ ایسے ہی اترا ہوا ہے امتحان کے نام پہ۔ ہاں تو اس کے جو وہی ہے کہ اور وقت بھی زیادہ ہے، یہ چیز بتانی بھی ہے، زیادہ نہیں ہے وقت۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جوانی سے پہلے، جوانی میں کہا جائے جوانی کی قدر کیسے؟ جوانی کی قدر ایسے پتہ چلے گی آپ کو، یہ پتہ چلے گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نوجوان عبادت گزار کو بوڑھے عبادت گزار پہ کتنی فضیلت بتائی رسول اللہ نے۔ ایک نوجوان عبادت گزار بوڑھے عبادت گزار پہ اس کی فضیلت ایسی بتائی جیسے انبیاء کی فضیلت عام لوگوں پہ بتائیے، جیسے انبیاء کی فضیلت عام لوگوں کے ہے وہ بتائی گئی۔ تو کیا کسی جوان کو خبر ہے اس کی کہ ہمیں اتنی زیادہ ہماری عبادت کی فضیلت بتائی گئی ہے؟ مثلا اگر ہم نماز پڑھیں 2 رکعت تو ہم کو 2 رکعت کے 2 ہی رکعت ملیں گے۔ آپ نے نماز 2 رکعت پڑھا تو اس کا اجر آپ کو 100 کے برابر ملے گا۔ اور ایسی کوئی تعجب کی بات نہیں، آگے چل کے ابھی بتا بھی دیں گے، دیکھیے یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، آگے چل کے پتہ بھی چل جائے گا۔ تو جب بتا ہی نہیں جوانوں کو کہ تمہاری عبادت کا کیا ثواب ہے، کیا فائدہ ہے، تو وہ اپنا دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، آپ کو تو یہاں آتا ہوا دیکھ کے میں نیچے بیٹھا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ آ رہے تھے، میرا بڑا دل میں خوش ہو رہا تھا۔ میں کہا عظیم لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں جو آ رہے ہیں، لوگ کہاں کہاں کس کس میں جا رہے ہیں، کتنی گرمیاں ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی، تو یہ جو آ رہی پھر اس کو کیش میں کرا لیجیے، اس کا فائدہ بھی لے لیجیے۔ توفیقات میں مسلسل دعا مانگیے، توفیقات ہے جو آپ آ رہے ہیں، ورنہ اس وقت دنیا کہاں سے کہاں کیا کام کری، اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی قدر نہیں۔ کہا نہیں جاتا کہ کسی زمانے میں، چلیے ابھی آئے گا تو پتہ چل جائے گا، اس میں بتا دیں گے آپ کو۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ کتنی فضیلت ہے جتنی انبیاء کو عام لوگوں پہ فضیلت ہے۔ یہی وجہ کہ کہا جاتا ہے کہ مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام فرما رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے جوان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کسے چاہیے؟ دولت سے محبت، شہرت سے محبت، منصب سے محبت، فیشن، یہ وہ اور باقی خرافاتی محبتیں سب چل رہی ہوتی، کان میں ڈالی جائے، بار بار کہی جائے، اسے بتایا جائے کہ یقین نہیں آ رہا۔ ویسے مولا کی کس بات پہ یقین اور کس بات پہ یقین نہیں؟ ویسے تو مولا کے بڑے شہدائی بنتے ہیں، لیکن جب کوئی بات وہ کہتے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ اس پہ عمل کرے جائے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے جوان سے محبت کرتا ہے، تو توبہ کرنے والے جوان سے محبت کرتا ہے۔ دوسری جگہ رسول اللہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں استغفار سکھایا ہی اس لیے کہ وہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، تمہارے گناہ بخشنا چاہتا ہے، اس لیے سکھایا ہے تمہیں استغفار۔ تو جب یہ نوجوان کو خبر ہوگی، پتہ چلے گا، بچپن سے بتایا جائے گا کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے، یہ جوانی کتنے دن کی ہے اور کتنے دن بعد ختم ہو جانی، پھر بڑھاپے کی منزل آ جائے گی، پھر تو بہت ساری چیزیں کمزور ہو گئی اور نہیں ہو رہا، بہت ساری منزلیں ہوتی ہیں۔ پھر تندرستی کی بیماری سے پہلے، جب کسی بیمار عبرت حاصل کیجئے، بیمار کو دیکھیں تو عبرت حاصل کیجئے کہ یہ کل تک تندرست تھا، آج بیمار ہو گیا، اچانک بیمار ہو گیا، اچانک بیمار بھی ہوا اور دکھایا بھی جا رہا ہے، میسج بھی آتے رہتے ہیں کہ فلاں بیمار ہو گئے ہیں، اب ان کے حق میں دعا کیجئے، فلاں جگہ پہ ہے، وہ کہ بھائی تصویر دکھاؤ، ان کا نام تو سنا ہم نے، دیکھا تو اس قدر تندرست، اللہ یہ بیمار کیسے پڑ گئے کہ یہ کوما میں وینٹیلیٹر لگا ہوا۔ آپ صحت دیکھیے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ بیمار پہ پڑ سکتے ہیں وینٹیلیٹر پہ، لیکن کیا اس سے عبرت نہیں؟ مولا کہتے ہیں کہ خوش نصیب ترین وہ شخص ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے، دوسروں سے، یعنی دوسرے کو دیکھ رہا خود عبرت حاصل کرنا اپنے، ضروری نہیں کہ خود گرے جب تک گڈھے میں نہ جا کے تب تک کہے گا نہیں اب میں گڑھے کے پاس سے نہیں گزروں گا، دوسرے کو دیکھے اور عبرت حاصل کر لے، دوسرے کو بیمار کو دیکھے عبرت حاصل کرے، کل ہم بھی بیمار پڑ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم سے بہت ساری چیزیں فوت ہو جائیں گی، چھوٹ جائیں گی، چھوٹ گئی ہیں تو پھر کیا کریں کہ ان کی عبرت حاصل کرو، اور جو صحت کا شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ اس کے احکامات پہ عمل کرو، کیونکہ جانا تو ہے اس دنیا سے، ہر حال میں جانا، چاہے کتنی ہی غفلت آپ برتیے، اور لوگ برتتے رہتے ہیں لیکن جاتے روز آنا۔ آپ دیکھیے سینکڑوں آدمی، وہ فلاں جگہ سے میرے بارات جا رہی تھی، وہ فلاں جگہ ٹکرا گئی، 13 آدمی مر گئے، وہ تو بارات پہ جا رہے تھے، سجے بنے سب لگے بندے جا رہے تھے، اب کیا ہو گیا کہ وہ کہیں ان کی بارات کہیں اور پہنچ گئی۔ تو کیا یہ پڑھنے کے بعد عبرت نہیں حاصل ہوتی؟ ٹی وی پہ دیکھنے کے بعد عبرت نہیں حاصل ہوتی کہ یہ بھی تو زندہ تھے، چند سیکنڈ پہلے یہ بھی بڑے خوش ہوں گے کہ وہاں پہنچیں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، لیکن آپ کہاں پہنچے؟ کہ اب جہاں پہنچے وہ آپ کچھ تھوڑی کریے گا، تو وہ نیچے کیڑے مکوڑے کریں گے جو کچھ کرنا ہوگا۔ اب آپ کا کرنا تو ختم ہو گیا، تو جو آپ کا کرنے کا وقت تھا اس وقت آپ غفلت میں، تو یہ سب دیکھنے کے بعد سننے کے بعد عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ تندرستی کی قدر کو آپ بیماری سے پہلے جانیے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تمنگری کی غربت سے پہلے، تمنگری مال و دولت جب آپ کی ہوگی تو اس کو آپ غنیمت جانیے، کس سے؟ غریب ہو جانے سے پہلے۔ کہ نہیں ہم نے تو بہت سارے امیروں کو دیکھا جو کبھی غریب نہیں وہ ہوتے ہیں غریب، آپ نے دیکھا نہیں؟ غربت دیکھی جائے کہ وہاں پہنچنے کے بعد غربت کا اندازہ لگتا ہے کہ غریب ہے یا امیر ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں کہ خبردار مردوں کی ہم نشینی اختیار نہ کرو، تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول مردے کون ہیں؟ کہ وہ دولت مند جن کی دولت نے انہیں سرکش اور نافرمان بنا دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنے امیر لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر لوگ، اکثریت ان کی یہی ہوتی ہے کہ اس پیسے کے ذریعے سے کیا کرتے؟ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اب تو زمانہ یہاں تک چلا گیا کہ غریب لوگ بھی پیسہ ادھار لے کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کیسے؟ ایسے کرتے ہیں کہ جب کسی ان کے گھر میں کسی کی شادی بیاہ ہونے والی ہوتی تو ادھر ادھر قرضہ لے کے مہندی، ڈھول، تماشا، گانا بجانا ضرور، وہ غریب لوگ بھی ادھار قرضہ لے کے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اب تو یہاں تک دیکھا دیکھی یہاں تک بات پہنچ گئی، تو کہا کہ غربت سے پہلے جو امیری کی جو ہے نا دولت تمغری سے، کہ عبرت کس چیز سے کہ اس سے پہلے کہ غریب ہو جاؤ تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ 2 میاں بیوی تھے بنی اسرائیل کے زمانے میں، پہلی بچوں کو تو پہلے تو سنا چکے ہم یہ، لیکن پہلے سنانے سے کیا انہوں نے تو نہیں سنا، ان کو تو وہی بتانا الف سے اللہ بے سے بکری، یہ پچھلی کلاس میں سنا دینے سے ان کا کیا بھلا ہوگا، ان کا کچھ بھی۔ بہرحال وہ 2 میاں بیوی تھے، بڑے غریب تھے، مسلسل دعائیں مانگتے رہتے کہ اللہ تعالیٰ میری حالت بدل دے بدل دے بدل دے۔ ایک دفعہ رات کو فرشتہ آ گیا شوہر کے پاس کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری زندگی بدل دی جائے گی، لیکن 2 حصے میں ہے، پہلے حصے میں تمہیں تمنگری چاہیے یا دوسرے حصے میں چاہیے، کیونکہ مال و دولت یا تو تم پہلے حصے میں لے لو یا آخری حصے میں لے لو زندگی کے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ صبح ہوئی، میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا، کہا بھائی ابھی لے لو
جوانی میں مال دولت کا مزہ تو اسی میں ہوتا ہے، بڑھاپے لے پہ کیا کرو. پھر ذکر ہوا کہ نہیں ایسا کریں گے ابھی تو جوانی کسی طرح سے کٹ جائے گی، بڑھاپے میں پیسے لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ پروردگار بڑھاپے. بہرحال طے تمام ہو گئے، بات ختم ہوئی. اس نوبت کیا ہے کہ ہمیں ابھی چاہیے. خواب میں فرشتہ آ گیا کہ طے ہو گئے، جی ہاں بات تو ہے. کیا طے ہوئی؟ کہ پیسے ابھی چاہیے. کہ آدھی زندگی تمہاری مال و دولت میں گزرے گی، آدھی زندگی تمہاری فقر و فاقہ میں گزرے گی. ٹھیک ہے کہ دوسرے دن سے جس کام میں ہاتھ ڈالا اس سے پیسہ ہی پیسہ آتا چلا جا رہا. پھر انہوں نے کیا کام کیا؟ اس کی بیوی تھی سمجھدار. بجائے ویسے تو جتنی بیویاں ہوتی دنیا میں سب سمجھدار ہوتی ہیں، ناقص العقل جتنی سب سمجھدار ہیں، سب اپنے آپ کو سمجھداری سمجھتی ہیں. بہرحال اس کی بیوی تھی سمجھدار تھی. اس نے کیا کام کیا؟ مال و دولت، عزیز کو، رشتہ داروں کو، غریب کو، غربا کو، اللہ کی مخلوق کو جو جہاں ضرورت مند تھا وہ دیتی رہتی تھی. اس پر اپنا بھی حساب کتاب چلاتی، یہ بھی کام کرتی رہتی. یہاں تک کہ آدھا وقت گزر گیا. جب آدھا وقت گزر گیا تو رات کو فرشتہ آیا، کہا ہاں ہم تیار ہیں. کہ کس بات کے لیے؟ کہ یہی کہ اب آدھا وقت جو ہمارا غربت، کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارا بقیہ وقت بھی جو ہے وہ مال و دولت کے ساتھ لگا دیا، کیونکہ تم اس کے بندوں کی مدد کرتے رہے ہو. مولا کہتے ہیں نا کہ جب تک تم مومن بھائی کی مدد کرتے رہو اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا. یا تو سگے رشتہ داروں کو. بہرحال تو یہ ہے تونگری میں کہ ہمارے پاس تونگری غربت سے پہلے کہ غربت آ جائے ہمیں جانا پڑے اللہ کے پاس جانا پڑے. وہاں غربت ہوگی. کیا میرے امت کے مفلس جانتے ہو کون ہے؟ کہ ہاں اللہ کے رسول وہی لوگ ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اونٹ بکری بھیڑ نہیں ہے، نہیں یہ وہ نہیں، جو قیامت کے دن آئیں گے نماز پڑھنے والے ہوں گے، نماز ہوگا، روزہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے کسی پہ تہمت لگاتے، کسی کو بیجا قتل کسی کو کیا تھا، کسی کو الزام لگائے، تو ان کی نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی. اور اگر پھر بھی بات پوری نہ ہوئی تو لوگوں کے ان کے متاثرین کے جو گناہ ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کہ یہ ہے غریب، اس سے بچیے. اصل بچنا اس سے. تو اس کو مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اسراف کے بغیر. اسراف گناہ کبیرہ. پھر کہا جاتا ہے کہ زندگی کو موت سے پہلے، زندگی ہے موت سے پہلے، ہم زندہ ہیں جب تک تو غفلت نہ کریں. اس سے پہلے کہ فرشتہ آئے اور ہماری جان نکالنے کے لیے اس سے پہلے ہمیں جو ہے نیک اعمال کر لینا چاہیے. ورنہ جب فرشتہ آتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے کہ ایک لمحے کی مجھے فرصت دے دو، ایک لمحے کا مجھے وقت دے دو کہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لوں. تو فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، پوری دنیا ادھر سے ادھر، پوری دنیا کی سلطنت بھی اگر دے دو گے تب بھی تمہیں مہلت نہیں ملے گی، کیونکہ تم نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنا وقت جو ہے فضول باتوں میں خرچ کیا ہے. تو جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو پھر مہلت نہیں ملتی، بے غفلت ہو جاتی، بیماری ہو جاتی یا اور کوئی چیز ہو جاتی. تو جو وقت ہے اسی کو غنیمت جان. اسی لیے رسول اللہ نے کہا کہ 4 چیزوں سے پہلے 4 چیزوں کی قدر جانو. 4 چیزوں سے پہلے 4 تو بڑھاتے جائیں تو اس میں بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، لیکن چھوڑیے جلدی لے کر کے چلتے ہیں تاکہ اپنے موضوع پہ آئیں. تو ہمیں اپنی وقت کی جو ہمارے وقت ملا ہوا، جو آپ کو صحت ملی ہوئی، ٹی وی ڈرامہ اور یہ موبائل پہ باتیں اور یہ سب، اس کو چھوڑیں. یہ آپ کے کام آنے والا نہیں ہے. دیکھیے یہ شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان ہمیشہ اسی طرح کی چیزوں میں لگاتا ہے. لگانے کے بعد آدمی کا وقت برباد کرتا ہے. بعد میں اگر سوچیے کہ پرسوں جو ہم نے 2 گھنٹہ لگایا تھا 3 گھنٹے تک وہ ڈرامہ وہ دل بہل کے کیا ہوگا جو آپ کا دل پھر آج اس وقت نہیں بہلا ہوا، پھر آج کو آپ کو ڈرامہ چاہیے، پھر آج آپ کو کچھ چاہیے. یعنی کہ یہ دل بہلگا کون سا ہے کہ روزانہ اس کی ضرورت پڑ رہی ہے. یہ دل بہلائیے اس میں کہ سوچنے کے بعد بھی خوشی ہوگی. ڈرامہ دیکھنے کے بعد سوچنے کے بعد خوشی نہیں ہوگی، دل بہلا. پھر دل بہلا. یہ وہ پیاس ہے جو کبھی بجھتی نہیں، یہ گناہ کی پیاس بجھنے والی نہیں. اس میں دل بہلائیے گا تو پھر کیا ہوگا؟ سوچیے گا تو خوشی بھی ہوگی، مزہ بھی آئے گا آپ کو کہ ہاں ہم نے کوئی کام کیا. اللہ تعالیٰ سے اور آپ کو توفیق دے گا. جیسے اس کی پوری زندگی تمنگری میں گزار دی کہ اس نے فرما برداری کی. تو اس لیے کرنا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ کل کیا ہونے والا، کل تھوڑی دیر کا پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو قبل اس کے کہ تم پر کوئی بلا نازل ہو. قبل اس کے کہ تم پر کوئی بلا نازل ہو جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دوسرے کاموں میں مصروف کر دے.
مالی پریشانی ہو گئی، کوئی اور بات ہو گئی، کوئی مقدمے بازی ہو گئی، کوئی ایسی بیماری ہو گئی، یا کسی عزیز رشتہ دار کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ آپ کو وقت ہی نہیں مل رہا، تو اپنے آپ کو فارغ کرو پہلے سے۔ حالانکہ ان تمام چیزوں میں بھی کہیں نہ کہیں عبادت کا پہلو شامل ہے اگر علم ہو، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو فارغ کرو قبل اس کے کہ تم پہ کوئی ایسی بلا نازل ہو جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کیا کام کرے، دوسرے کاموں میں مصروف کر دے۔ تو اپنے آپ کو، کیونکہ جنت ایسے ہی ملنے والی نہیں ہے، جنت ملے گی عمل صالح سے، اس سے پہلے ملنے والی نہیں ہے۔ جو بہکانے کے لیے، وہ کرنے کے لیے بہت ہی مقدس چیزوں کو اٹھا کے لایا جاتا ہے اور لا کے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ دیکھیے آج کل بھی دھوکہ دینے کے لیے، مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں اٹھائی گئی، بہت ہی زیرک ہوشیار لوگوں نے یہ سارا کام کیا ہے کہ ان کو کس طرح سے گمراہ کیا جائے۔ تو بہت ساری مقدس چیزوں کو اٹھایا جاتا ہے، جیسے کہا قرآن کی تلاوت۔ اب آپ نے دیکھا کہ پورا معاشرہ قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے، ایک گروپ ہے قرآن، وہ کہہ رہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ اعلان قرآن ہے جنت پہ چلے جائیں گے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو نہیں اس بات کو مان رہے۔ جب تم دیکھو کہ قرآن تم کو بے حیائی بری باتوں سے روک رہا تو سمجھو کہ اگر نہ روک سکے تو گویا تم نے قرآن ہی نہیں پڑھا۔ چلیے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں تم نے قرآن ہی نہیں پڑھا۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہر طرح سے بھاگے ہوئے چلے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، کہ تم کو بے حیائی بری باتوں سے تم بچ ہی نہیں رہے ہو تو تمہاری نماز نہیں ہو رہی۔ ہم سے بھی اسی طرح بہت ساری چیزیں ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ مولا کا نام اٹھا کے لایا گیا کہ جو مولا کے ماننے والے ہیں تو قبر میں بھی مولا آئیں گے، یہاں بھی مولا آئیں گے، وہاں بھی مولا آئیں گے۔ تو مولا نے جو اتنی انبار لگا دیا ہے، علم کا انبار لگا دیا، جو ہمیں اچھائی برائی جو ہمیں بتائی، اس کی ضرورت ہے ہمیں کہ نہیں ضرورت ہے؟ کہ صرف نام لے کے اور صرف چلے جائیں گے کہ تم نے زندگی بھر تو ہمارے احکام کی خلاف ورزی کی ہے، تم جا کیسے رہے ہو وہاں پہ؟ خوش نصیب ترین ہے وہ شخص، مولا تو کہہ نہیں رہا، آپ کو حدیث بھی سنائی تھی کہ خوش نصیب ترین ہے وہ شخص جو ہماری فضیلتوں کو سمجھ لے اور ہمارے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرے اور ہم سے سچی محبت کرے۔ یہ یاد کیوں نہیں رٹی ہوئی ہونی چاہیے حدیث؟ آپ کو کتنی بار سنائی ہے والی حدیث کہ خوش نصیب ترین ہے وہ شخص جو ہماری فضیلتوں کو سمجھ لے اور اللہ کا تقرب ہمارے ذریعے سے حاصل کرے اور ہم سے سچی محبت کرے۔ دیکھیے اس کا مطلب دو طرح کی محبت ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں ہم سے سچی محبت کرے، اور جس چیز کا ہم نے حکم دیا اسے انجام دے، جس چیز سے ہم نے منع کیا اسے رک جائے۔ تو یہ منع کیا اور حکم دیا والی تو چیز بیچ سے نکال دی، تو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ مولا کا نام، باقی چیز تو نکال دی گئی۔ تو وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے ہے اور دار جاویدانی میں ہمارے ساتھ ہوگا، یہ کہا جا رہا ہے نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی چیز کا حکم دیا جائے، پھر جو قرآن جو حکم دے رہا اور منع کر رہا وہ کیا چیز ہے؟ اس لیے ہے کہ عمل صالح سے ملنے والی ہے جو آپ عمل کریں گے۔ یہ جو آپ کو سلوگن مختلف قسم کا دیا جاتا ہے کہ ایسا ہے ایسا، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، تو جو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا تو یہ باقی چیزیں کیا ہیں ساری؟ تو یہ بیوقوف بنانے والی بات ہے کہ لوگوں کو ادھر سے غفلت میں لے کے جائے۔ بہرحال جنت اس سے ملنے والی ہے، کس سے؟ عمل صالح سے۔ جبکہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا موضوع تھوڑا سا بڑا ہے تو میں جلدی بول رہا ہوں، غالباً تکلیف نہیں ہوگی آپ لوگوں کو، عادی ہوں گے کہ میری جلدی بولنے سے۔ دیکھیے ہم ان کی امت سے ہیں تو ہمیں بہت ساری فضیلتیں بھی دوسری امت کے مقابلے میں زیادہ ملی ہوئی، تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم ان کی امت پہ ہیں، ہم مولا کو ماننے والے، ہم 1,24,000 انبیاء کو مانتے ہیں، ہم 14 معصومین کو مانتے ہیں، تو ہماری فضیلت ہوئی نا۔ تو تھوڑے بڑے لوگ آگے، تو یہ کون والے بڑے لوگ ہوئے ہیں، کون والی فضیلت کے لوگ ہوئے؟ یعنی کہ ہمارے عمل ایسے ہیں کہ دوسری امت کے عمل ایسے نہیں ہیں، ہماری فضیلت زیادہ ہے، تو فضیلت عمل سے بنتی ہے، بے عملی سے فضیلت نہیں ہوتی۔ تو ہماری فضیلت، اب سن لیجیے فضیلت کے بارے میں۔ ایک یہودی عالم جو تھا مولا مشکل کشا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ پڑھ لیجیے دو تو اس نے بہت سارے اس نے سوال کیے، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کی جو فضیلت ہے وہ دوسرے امتوں پہ کیوں ہے، کیا اس کے اندر سبب ہے، یہ کیا فضیلت ہے اس کی؟ تو مولا نے بہت ساری چیزیں اس میں بتائی کہ ان کے یہاں تھوڑے سے بھی اعمال کرتے ہیں تھوڑے تو ان کو اجر بہت زیادہ ملتا ہے، تھوڑے سے اعمال کا بھی بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ 2-4 چیزیں بتائی، اس میں ایک یہ بھی بتایا کہ پچھلی امتیں جو ہوا کرتی تھی ان میں کوئی 1000 سال کی زندگی، کسی 2000 سال کی زندگی، 2-3 ہزار سال کی زندگیاں ہوتی تھی اور وہ لوگ اس میں عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ زندگیاں کم ہیں،
لیکن کم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کام کیا گیا کہ ان کو بہت ساری چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو ایک ایک دن اور ایک ایک رات کی جو ثواب دیا گیا ہے وہ ہزاروں سال کے برابر دیا گیا ہے۔ تو وہ جو اس میں کیا ہے، مثلا ابھی ماہ سیام آئے گا، اس میں ایک شب قدر کی رات کا ثواب کتنا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو آپ کو آپ کی یہ فضیلت ہے، دوسری قوموں میں نہیں ہے فضیلت، دوسری امتوں میں نہیں ہے، یہ آپ کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں ہونے کی وجہ سے یہ فضیلت ملی گی، یہ سارا فائدہ ہمیں۔ اچھا، اسی طرح شب عرفہ کا ثواب جو کہا جاتا ہے 170 سال کے برابر ہے، ایک ثواب 170 سال کے برابر۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ عاشورے کی رات کا ثواب بتایا جا رہا ہے کہ کتنا ثواب تمام ملائکہ کی عبادت کے برابر ہے عاشورے کے رات کا، جتنے اعمال عاشورے کے رات کو ہم کرتے ہیں تمام ملائکہ کی عبادت کے برابر۔ یہ کہاں اس کی وجہ سے ہو رہا۔ پھر اسی طرح عید غدیر کے روزے کو کتنا بتایا جا رہا ہے کہ جتنی دنیا کی جتنی عمر ہے اس کے برابر عید غدیر کو روزے کا ثواب ہے۔ مزہ نہیں آیا؟ ایک روزے کا ثواب۔ تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ شکرانہ ادا کرنا۔ درود پڑھیے۔ ابھی بتا دیتے کہ سب کا 2-2 لاکھ روپیہ نکل آئے تو پھر دیکھیے کتنا شور مچ جاتا۔ وہ اتنا ثواب بتایا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کی عمر کے برابر جو ہے روزہ رکھنے کا ثواب بتایا جا رہا ہے، پوری دنیا کی عمر کا۔ کس کا ثواب؟ یہ عید غدیر کے، یہ ثواب بتائے۔ بھائی عید غدیر میں کیا ہوا تھا؟ مولا کو وہ ملی تھے نا، ولایت ملی تھے نا، تو اسی کا تو ہم لوگ سارا جشن مناتے ہیں۔ سب مولا علی کو ہم لوگ ماننے والے، مولا علی کو ہم لوگ ماننے والے، لیکن دیکھیے تو ماننے والے تو ہیں، لیکن کہا کیا جا رہا ہے؟ روزہ رکھو، روزہ رکھو، یعنی روزہ رکھنے کی بات کی جا رہی ہے۔ روزہ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ وہی مولا کہہ رہے کہ روزہ رکھنے سے یہ مراد ہے کہ بھوکے اور پیاسے نہ رہو۔ تمہیں روزہ جو ہے خالی بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، گناہوں سے بھی بچاؤ۔ یعنی کہ مولا علی کے جشن کی خوشی میں، اس دن کی خوشی میں جو ہم روزہ رکھیں تو ہمیں گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ یہاں ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ مولا کا نام لے کے گناہ کرتے رہو۔ تو جو ہے اپنے اپنے دل میں خود ہی سوچ لے کہ ہمیں اس نام سے کیا کام کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سارے فائدے دیے گئے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امت کا ہونے کا یہ ہمیں فائدہ دیا گیا، تو اس کا ہمیں شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ قرآن پڑھیے، اسی زندگی میں پڑھ لیجیے، کیونکہ اس کے بعد کہاں پڑھیے گا۔ اگر پڑھیے گا بھی تو پھر عمل کرنے کا موقع کہاں ملے گا؟ پھر تو لوگ پڑھیں گے آپ کے لیے۔ اگر کوئی چھوڑ گئی پیچھے آپ لوگ ایسے لوگ کہ شاید آپ کے لیے پڑھ دیں ایک آدھ پارے، 1-2 دن کے لیے، اس کے بعد پھر سب سارے بھول جاتے ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں لوگ بھول جاتے ہیں سب کچھ کرنے۔ تو قرآن پڑھیے، اس میں دیکھیے کہ نہ جانے کتنی جگہ یہ دنیا کی زندگی کتنی زندگی ہے۔ کہا جا رہا ہے ایک دن یا اس سے بھی کم، یا اس سے پوچھ دے جو دنوں مہینوں کی گنتی کرتا رہا ہوگا، اس پہ اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا۔ جیتے جی اتنی بات سمجھ جاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک دن کی ہے، اس سے بھی کم ہے۔ یہ ایک دن یا اس سے کم کی زندگی کے لیے اتنی مار دھاڑ ہو رہی ہے، اتنی دھما چوکڑی مچی ہوئی۔ یہ ایک دن یا اس سے بھی کم کی زندگی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ آخرت کی زندگی انفینٹی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی، کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی جوانی ختم نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کو پڑھے تو اس پہ جائیں۔ کیا سورہ واقعہ پڑھتی یقین نہیں آتا؟ اور دائنے ہاتھ والے کیا کہنے، دائنے ہاتھ والوں کا بغیر کانٹوں کی جھکی ہوئی بیریوں میں ہوں گے، تہ پتے کیلے، پھیلے ہوئے سائے، بہت سے میوے، اور ٹھنڈے پانی نہ ختم ہوگا نہ روکا جائے گا۔ اونچے اونچے فرشے پہ بیٹھے ہوں گے یہ لوگ، اور ان کو حوریں بھی ملیں گی۔ تو آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ ماموں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں آ جاؤ، بہت مزہ ہے، یہاں پہ بہت جان بچ جائے گی، یہاں پہ اگر ویزا آ جاتا تو پھولے نہیں سماتے، پاگل ہو جاتے ہیں۔ ان کی بات پہ یقین ہے، اللہ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا۔ یقین ہے تو عمل کر کے دکھاؤ نا۔ کہاں عمل کر دکھایا جا رہا ہے؟ کہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ داہنے ہاتھ والے۔ کیا کہنا داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہے نا؟ یہ نہیں ہے، اس پہ پھولے نہ سمائیں ہم اس کو۔ اسی لیے تو بہانے سے کوئی پڑھنے کو کہا گیا تمہاری روزی میں برکت۔ روزی نہیں تو اس کو پڑھو تو کبھی معنی بھی تو پڑھو اس کے، کہ دیکھو اس کے اندر کیا لکھا ہوا۔ کون کہہ رہا کہ پروردگار کہہ رہا؟ ماموں تو غلط بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ماموں جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ماموں کی خود ہی نوکری چھوٹ گئی، وہ تو فلانی فلش صاف کر رہے ہیں، وہ تو ویٹر بنے ہوئے ہیں، وہ تو فلانا کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں چلو، یہاں دیکھو، یہاں تو چاروں طرف تمہارے گھوم رہے ہوں گے، ویٹر گھوم رہے ہوں گے۔ آخرت میں اللہ جو پیغام دے رہا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، رسول اللہ جو پیغام دے رہے ہیں وہ سچ سمجھ میں نہیں آ رہا، دنیا والے جو پیغام دے رہے ہیں وہ سچ سمجھ میں آ رہا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔
اسے دور کے ڈھول دیکھا کیسا پتہ ہے، تو مان بھی جائیے اس کو مانیے بھی تو کیا ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ دیکھیے اس امت کی فضیلت، دیکھیے اپنی فضیلت کیونکہ اس امت میں رہنے کی وجہ سے اور خود مومنہ ہونے کی فضیلت کو پہچانے، نہیں پہچانتے۔ کب پہچانے کہ بھائی جب تک کہ علم ہر جگہ علم کہا جا رہا ہے، علم کے علاوہ کوئی چیز ہٹائی نہیں جا رہی، اور کیا افسوس کا مقام ہے کہ کتابیں کوئی آپ کہہ کہ ہم تھک جاتے ہیں بعض لوگوں سے، عزیز رشتہ داروں سے، کبھی ہاتھ میں کتاب نہیں دیکھتے کہ کتاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ ایسی نفرت دلا دی گئی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ محبت دلائیے، بڑھتی جائیے، کبھی تو کہیں تو سلسلہ جاری ہوگا، کچھ تو جاری ہوگا۔ اب مثلا حضرت عیسیٰ جو تھے ایک پہاڑ کے پاس سے گزرتے چلے جا رہے تھے، دیکھیے اس امت کی فضیلت، اس پہاڑ میں بڑی روشنی نکل رہی تھی، جیسے جواہرات، یہ ساری چیزیں روشنی نکل رہی، پہاڑ کے پاس پہنچے، اسے حکم دیا یہ کیسی روشنی ظاہر کرو، اس نے ظاہر کیا ہیرے جواہرات، کہ یہ کیسے ہیں؟ کہنے لگے کہ اے روح اللہ، حضرت موسیٰ کے قوم کا ایک آدمی تھا جب اس نے حضرت موسیٰ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سنی تو کیا کہ اس کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی، تو اس نے کہا پروردگار مجھے اسی پہاڑ کے اندر مجھے چھپا دے، اس وقت تک کی مجھے زندگی دے دے کہ جب تک میں ان سے ملاقات نہ کر لوں۔ تو وہ اس پہ چلا گیا، آپ نے کہا اس کو بھی ظاہر کرو، وہ بھی ظاہر آئے، پوچھا اس سے کیا مسئلہ، بتایا اس نے کہ یہ ہے کہ میں اس طرح سے نام سنتا تھا آپ کا، تو مجھے محبت آئی ان سے، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے اس وقت تک کی زندگی ہے جب تک میں ان کی زیارت نہ کر لوں۔ تو کہنے لگے کہ تم یہاں پر کتنے دن سے اس کے اندر غار میں عبادت کرے؟ کہنا اے روح اللہ ہمیں 600 سال گزر گیا۔ ان کا 600 سال گزر گیا کہ ہاں 600 سال مجھے گزر گئے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا پروردگار کیا اس شخص سے زیادہ بھی زمین پہ کوئی صاحب فضیلت ہے؟ کیا اس شخص سے زیادہ بھی کوئی زمین پر صاحب فضیلت ہے؟ اب سنیے کہ پروردگار کیا کہتا ہے، خطاب ہوا کہ اے عیسیٰ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص رجب میں ایک روزہ رکھے گا تو اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ فضیلت، اس سے زیادہ صاحب عزت ہے وہ شخص۔ ایک روزہ رکھے گا، اس کا ایک روزہ ان کا 600 سال سے جو عبادت کر رہے ہیں اس سے اوپر چلا گیا۔ رجب کا ایک روزہ اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، وہ شخص اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور صاحب عزت ہے۔ کس کے وجہ؟ رجب پہ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو یہ اس سلسلے میں بتا رہے کہ یہ اگلے کل یا پرسوں میرے خیال سے رجب کی پہلی تاریخ آ جائے گی، تو پہلی تاریخ سے بڑی شدید گرمی بھی ہے، تو گرمی سے کہیے گا ہمیں اس ثواب سے محروم نہ کرو، ہمت پکڑیے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگیے گا مالک وہ 600 سال سے اس کے اندر بڑا پہاڑ کے اندر پڑا تھا، عبادت کر رہا تھا، ہم کیا ایک دن نہیں عبادت کر سکتے؟ یہ کہ جو فضیلت حاصل کرے، تو نہیں تو کہا کہ اس امت سے جو لوگ ایک دن رجب کا روزہ رکھیں گے وہ اس سے زیادہ فضیلت کے حامل ہوں گے۔ تو مجھے توفیق دے کہ پروردگار میں تو آگے دیکھیے ابھی بتا دیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ وہ آپ کو اس کو خاطر میں لائیے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے جسے داعی کہتے ہیں، دال الف عین یہ داعی کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے جب رجب کے مہینہ آتا ہے تو فرشتہ صبح تک ندا دیتا رہتا ہے۔ اب یہ کون بتا رہا ہے؟ کہ رسول اللہ بتا رہے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ ہم تو بہت ساری چیز نہیں سن رہے، ہم نہیں سن رہے تو ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ صدقہ جب اپنے مالک کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو 5 کلمات کہتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ روزانہ صدقہ ڈالتے ہیں صندوق سے میں، ہمیں پتہ نہیں کون بتا رہے کہ رسول اللہ بتا رہے ہیں، کون بتا رہا کہ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ یہ لوگ جو کچھ بتا رہے ہیں وہی سچ ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ جہنمی یوں گفتگو کر رہے ہیں، قرآن بتا رہا ہے کہ جنتی یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ سب قرآن یہی ساری اطلاعات سچ ہیں اور حق ہے۔ باقی جتنی اطلاعات ہیں سب میں جھوٹ بھی ہے، فریب بھی ہے، دھوکہ بھی ہے۔ کبھی کبھی تو بہت ساری اطلاعات کئی دنوں بعد، مہینوں بعد، سالوں بعد پتہ چل جاتی ہے تو فراڈ تھا، یہ تو کچھ تھا ہی نہیں، یہ سب دھوکہ ہے اس دنیا کے اندر ساری چیز۔ لیکن قرآن و حدیث تو سچ ہے۔ تمام جن و انس مل جاؤ، مل کے ایک آیت بنا کے لے کے آؤ تو تم نہیں لا سکتے۔ یہ کہا نا قرآن کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ نہیں کہہ رہا، تو یہ سچ کہا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ ایک فرشتہ
صبح تک ندا دیتا ہے، رجب میں کیا ندا دیتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اب سنیے کتنی خوبصورت بات ہے. وہ ندا دیتا ہے اطاعت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. تب یہ اطاعت یہ فرشتہ کہہ رہا ہے تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہا ہے کہ یہ رجب کا مہینہ جو آ گیا تو اس میں کیا ہے؟ اطاعت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مہینے میں جو مجھے پکارتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جو مجھے پکارتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جو مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اسے قبول کر لیتا ہوں. بہترین مہینہ آیا، بہت مناسب ہے، بہت غنیمت ہے. کیا کیجیے؟ کثرت کے ساتھ دعا مانگیے. اس مہینے میں کثرت کے ساتھ دعا مانگیے، دعا مانگے اسے قبول کرتا ہوں. جو بھی مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں. جو سوال کیجیے تو روزے سے بھی ہیں، سوال بھی کر رہے ہیں، دعا بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا. انشاءاللہ پرسوں سے تو آپ کا روزہ ہوگا نا انشاءاللہ تک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایک درود پڑھیے محمد علی. جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، اور جو مجھ سے ہدایت طلب کرتا ہوں مجھے ہدایت دیتا ہوں. لیکن سب سے اہم ترین چیز یہ آئی، جو مجھ سے ہدایت طلب کرتا ہے مجھے ہدایت دیتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل جاتی ہے نا تو کوئی چیز روک نہیں سکتی، بھی اس آدمی کو کوئی کام روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل گئی، کیا کام تھی، کیا نیکی تھی. کبھی آپ رسمی طور پہ بھی سب نہ سونا کریں، کبھی کبھی سوچا بھی کریں. یہی ساری سوچ تو فائدہ پہنچائے. کیا ہدایت تھی، کیا توفیق تھی. وہب قلبی کو کہاں سے توفیق ملی، کہاں سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اس کو آئی، وہاں تک آئی. کیا ہوا اس کے ساتھ؟ ماں عیسائی خاندان کیا ہو گیا، خود بھی قربان ہو گیا، بیوی بھی قربان ہو گئی، ماں بھی ساتھ ساتھ ان لوگوں کی تھی. یہ کیا ہو گیا اچانک؟ یہ اچانک ایسے ہی ہوتا. جب اللہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ مانگا جاتا تو اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں. جو وہ چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے. بس راضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. یہ دیکھیں ان کو ہدایت ملی تو یہ راضی ہو گئے ہر طرح کے. اس ریگستان کی گرمی دیکھیے، وہ بھوک پہ بھی راضی ہو گئے، پیاس پہ بھی راضی ہو گئے، موت پہ بھی راضی ہو گئے، ہر چیز پہ راضی ہو گئے. وہ لوگ راضی ہو گئے تو کیا مقام مل گیا ان کو. یہ کربلا کے شہیدوں کو جو ہر وقت سلام کیا جاتا ہے تو ہے یا نہیں ہے؟ کیا مقام مل گیا. تو اس میں کیا کام کیجیے؟ ہدایت طلب کیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت. اس مہینے میں اپنے اور بندے کے درمیان، اس مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے درمیان دوستی کا مہینہ قرار دیا. سبحان اللہ، دوستی کا مہینہ قرار دیا اس مہینے کو. کب کو؟ رجب کو. پھر فرماتے ہیں یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، پھر اللہ کے رسول ہی فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ اللہ کا بہت بڑا مہینہ، کوئی مہینہ بھی اس کی احترام و فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا. تو پھر کیا کیا جائے؟ نہیں پہنچ. تو جو شخص رجب کے مہینے میں ایک دن روزہ رکھے گا، ایک دن روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی، اس کو خوشنودگی کا مستحق ہوگا. اللہ کا غضب اس سے دور ہوگا اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بند ہو جائے گا. جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بند ہو جائے گا ایک دن کا روزہ رکھنے سے. رکھ لیجیے، گزر بھی جائے گی، شام بھی آ جائے گی، گزر بھی جائے گی، بہت ساری فضیلت مل جائے گی، آپ کو خوشی بھی ہوگی. چلیے میں نے آج کا روزہ رکھ لیا، افطار کا وقت بھی آئے گا. اس میں ایسے ہی وعدہ کر رہا پروردگار کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، مجھ سے توفیق کی دعا مانگوں گا. تو روزہ رکھنے کے بعد تو ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے دعا پڑھی، انا انزلنا پڑھا، دعا پڑھی. ابھی آپ روزہ افطار کرنے کے لیے جا رہی، اس وقت دعا مانگیے. تو وہ اور عام حالت میں بھی کہا گیا کہ روزے کے بعد روزہ رکھنے کے بعد افطار سے پہلے دعا مانگے تو بہت کچھ. پھر تو رجب میں تو خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں دعا قبول کروں گا. تو کتنی فضیلت ہے، کتنا بہترین موقع مل گیا. اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجیے کہ ہم زندہ ہیں کہ رجب کا مہینہ آ گیا. ہماری زندگی میں رجب کا مہینہ آ گیا. کتنے لوگ ایسے تھے جوان مرتے چلے جا رہے، بوڑھے مرتے چلے جا رہے، کیا کیا ہو رہا، بیمار پڑ گئے. وہ سارا کا سارا نکل جا. ہم خدا کا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت دی ہے، مجھے زندگی دی ہے کہ یہ مہینہ مجھے مل گیا. تو پھر کیا کیجیے؟ رکھ ڈالیے گا روزہ. پھر یہ رسول اللہ پھر فرماتے ہیں جو شخص رجب میں 3 روزے رکھے گا تو خدا اسے کیا کرے گا؟ ہر روزے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب دے گا. اس امت میں ہونے کی فضیلت مل رہی نا. ایک روزہ ایک رکھ رہی اور ثواب آپ کو پورے سال کا مل رہا. ایک روزہ رکھے گا تو پورے سال کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں. پھر فرما رہے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ جب جو شخص رجب میں 1 روزہ رکھے گا تو جہنم کی آگ اس سے 1 سال کی مسافت سے دور ہو جائے گی. اور جو شخص 3 روزہ رکھے گا تو پھر جنت اس پر واجب ہو جائے گی.
3 روزہ رکھے گا تو جنت اس پر واجب ہو جائے گا۔ ویسے اگر آپ ثواب الاعمال نام کی کتاب جو شیخ صدوق کی ہے وہ خریدیے گا تو خریدیے، آپ کے بھی کام آئے گی، آپ اس جگہ دنیا میں چھوڑ کے چلی جائے گی تب بھی وہ آپ کے کام آتی رہے گی۔ یہ کتابیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ آپ بہت ساری چیزیں آپ دنیا میں چھوڑ کے چلی جائے گی، بہت بہترین گاڑی تھی، بہت اچھا مکان تھا، آپ کا بنگلہ تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ آپ کے کام نہیں ہے، لیکن یہ کتاب چھوڑ کے جائیے گا تو یہ آپ کے جانے کے بعد بھی یہ آپ کے ہی کام آتی رہے گی۔ یہ اس کا فائدہ ہے۔ شیخ صدوق کی کتاب ہے ثواب الاعمال، اس میں دیکھیے رجب کے پہلے روزے سے فائدہ شروع بتایا رسول اللہ، پہلے، دوسرا، تیسرا، یہ 30 روزے کے فائدے بتائے۔ اتنے ہیں 30 روزے کے فائدے کہ اگر آپ اس سے پڑھنا شروع کیے تو دماغ چکرا جائے گی، اتنا ثواب، کیونکہ ہم اس محدود دنیا کو جانتے ہیں نا، اس لیے یہیں کی نعمتوں کو جانتے ہیں۔ اس میں اگر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اکتاہٹ سے ہونے لگ جاتی، کم ہو جاتی ہے تو خوف سے آنے لگتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو پڑھیے گا تو عقلیں حیران ہو جائے گی، اتنا ثواب وہاں کے لیے رکھا گیا۔ تو اس کتاب کو خریدیے تو پڑھیے گا تو دیکھیے گا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس پہ کیا جائے 3 روزے رکھے گا تو جنت کے دروازے اس پہ بند ہو جائیں گے۔ پھر ایک جگہ پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص رجب میں 7 روزے رکھے تو جہنم کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے۔ 7 روزے رکھے، رکھ رہے ہیں لوگ، بہت سارے جاننے والوں میں سے ہیں، آپ کی بھی جاننے والوں میں سے ہیں، ہمارے جاننے والے جو روزہ پابندی کے ساتھ اور بہت کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں کہ ہاں رک رہے ہیں کہ پورا رجب کا مہینہ پورے رجب میں روزے رکھ رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی رجب پورے رجب رکھ ڈالیے، رجب میں رکھ ڈالیے، شعبان کا بھی رکھ ڈالیے، پھر رمضان آئے گا انشاءاللہ تو فوتی ہو چکے ہوں گے تو اس کا تو ثواب بھی ثواب ملے گا، کیونکہ رمضان میں مرنے تو ایسے بھی ثواب بتایا گیا تو اور فائدہ ہو جائے گا۔ 2 مہینے روزہ رکھے رمضان میں چلا گیا تو قبر کی مصیبت سے بھی نجات مل جائے گی، قبر میں اس کو کوئی وہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال کون رکھتا ہے تو کوئی بھی نہیں رکھ رہا، تو بہرحال وہ بھی تھوڑا بہت جو بھی آدمی کی استطاعت ہے وہ رکھ ڈالے روزہ۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جو 7 روزے رکھے گا تو جہنم کے 7 دروازے اس کے بند ہو جائے گا، اور جو 8 روزہ رکھے گا تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا جس دروازے سے جی چاہے جاؤ تم جی۔ اچھا صرف روزہ رکھنے کی بات نہیں ہو رہی اس میں، دیکھیے اس میں دعا کی بھی بات آ گئی، آپ بھی جو بتائے کہ اس میں جو دعا مانگے گا وہ دعا اس کی قبول کروں گا، جو اطاعت کرے گا توفیق کی بھیک مانگے گا، یعنی اس ساری۔ تو ساتھ میں کچھ یہ بھی کہا گیا کہ یہاں پہ کچھ ذکر کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، ذکر کا کہ کیا ذکر کرے، ذکر کرتا رہے۔ کچھ تسبیحات بھی بتائی گئی، رجب میں کچھ تسبیحات، اس میں کون سی ایک تسبیح بتائی گئی، کہا جا رہا ہے کہ جو شخص رجب کے مہینے میں 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے، رجب کے مہینے میں 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو خداوند عالم اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھے گا اور 100 شہر جنت میں اس کے لیے بنائے گا۔ پورے رجب کے مہینے میں 1000 دفعہ، ارے آپ تو روزانہ 1000 دفعہ پڑھ سکتی ہیں، درود تسبیح پڑھ ڈالیے لا الہ الا اللہ کی 1000 دفعہ، تو کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ تسبیح میں، تسبیحات میں، ذکر میں جو اس کو کہا جاتا ہے سر فہرست یہ والی تسبیح ہے ذکر میں لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ پڑھیے کہ یہ ثواب بتایا گیا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ جنت کی قیمت ہے، یہ افضل ترین تسبیح میں کہا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ فرماتے کہ جو کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے مگر اس کے نامۂ اعمال سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، کوئی ایسا مومن نہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے تو اس کے نامۂ اعمال سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور برائیوں کی جگہ پر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ برائیوں کی جگہ پہ آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ پڑھ دی، 100 دفعہ آپ نے پڑھ لی تو کیا ہو گیا؟ آپ کی برائیاں مٹا دی گئی اور اس کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دی گئی۔ آپ کہیں گے پھر کیا پوچھنا، ہم صبح کے وقت پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر دن بھر نہیں، تو اس کی ایک شرط بھی بتائی گئی لا الہ الا اللہ کی، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا، خلوص کے ساتھ۔ اس کا خلوص کیا ہے؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کوئی چیز آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ شیطان آپ کو دھوکہ دے گا، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں معلومات نہیں ہوگی، لیکن ہر عبادت کے ساتھ تقویٰ ضروری ہے، لازمی ہے، بغیر اس کے آپ کی کوئی عبادت فائدہ مند نہیں ہوگی۔ مولا مشکل کشا کا وہ قول تو یاد ہی ہوگا نا آپ کو، بغیر علم و زہد کے عبادت جسم کو تھکانا ہے۔ علم و زہد یعنی علم و پرہیزگاری نہیں ہے تو عبادت میں صرف جسم تھکایا جا رہا ہے، جسم کو تھکانا ہے۔ تو جس نے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، اور خلوص اس کا یہ ہے کہ اس کا اخلاص اسے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچائے،
اور پھر لا الہ الا اللہ کہے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی گناہ سارے مٹا دیے جائیں گے، اس کی جگہ پہ نیکی لکھ دی جائے گی۔ پھر ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اس مہینے میں کیا کام کرے؟ قل هو اللہ احد پڑھنے کی بھی فضیلت بتائی گئی کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کیا کام کرے؟ قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اب زیادہ سے زیادہ میں کیا ہے؟ ایک جگہ پہ تو ہے کہ 10,000 دفعہ پڑھیں یہ پورے مہینے میں۔ اب آپ خود حساب لگا لیجئے اپنی وقت کی حساب سے کہ آپ کو کتنی دیر آپ دے سکتی ہیں۔ اور بعض جگہ کہا گیا کہ نہیں، اگر یہ نہیں کر سکتا تو کہے کہ 1000 دفعہ پڑھے۔ پھر کہا گیا کہ پورے مہینے میں اچھا 100 دفعہ پڑھ ڈالے تو بڑی فضیلت رکھتا ہے 100 دفعہ، کہ 100 یعنی پورے مہینے، یعنی ایک دن کے اندر آپ 25-30 دفعہ صرف پڑھیے گا تو شرم بھی تو آئے گی کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، جو عبادت کرتے تو پیر سوج جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا تھا اے محمد بس کرو، رسول اللہ کہتے کہ ہم نے تیری عبادت کی نہیں، حق ہی نہیں ادا کیا، وہ یہ کہہ رہے ہوتے تو ہم ان کی امت کے ان کے ماننے والے۔ بی بی سیدہ کس طرح عبادت کیا کرتی تھی، جب آپ کی ان کی پسلیاں جب شہید ہو گئی تو کیا ہوتی، ایک ہاتھ پسلی پہ رکھتی تھی، ایک ہاتھ سے دیوار پکڑ کے سہارا لے کے تب کھڑی ہوتی تھی نماز کے لیے۔ اب ان کی ماننے والیاں ہیں تو آپ کیا اتنا کم کریں گے؟ آپ کی عبادت تو بہت زیادہ ہونی چاہیے، بہت زیادہ ہونی چاہیے عبادت، کیونکہ آپ جن کی ماننے والیاں ہیں ان کی عبادت کیسی تھی، اور کوئی مستحبات چھوڑتی نہیں تھی، جبکہ آخری وقتوں میں بھی۔ تو آپ اس پہ کہا جا رہا ہے کہ 10,000، آپ کا یہ 10,000 دفعہ کیسے پڑھا جائے، یہ کیسے ابھی بتاتے ہیں کیسا پڑھا جائے۔ ایک واقعہ سنائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ایسے لوگ دنیا میں گزر گئے ہیں جو یہ کیا کرتے تھے۔ آپ کوئی کام کریں، آپ نے ابتدا نہیں کسی کام کی آپ کسی کام کی ابتدا کیجئے اگر، تو دیکھیے کہ پھر وقت کون دے گا، کیسے نکلا کہ یہ ذکر جو ہے یہ خود ہی وقت دے گا۔ آپ کیا سمجھ رہی ذکر کو معمولی، اس ذکر سے کیا کیا کام ہو جاتا۔ ہم ذکر کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں ہم تو کر رہے ہیں، ہمارا کچھ ہو ہی نہیں رہا، ہو کیا نہیں رہا، یہ ذکر آپ کو وقت بھی دے گا، وقت میں آپ کی وسعت بھی دے۔ پھر اگر آپ کہیں بیان کیجئے گا تو خود ہی آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ ہم کیسے کر لیتے ہیں، آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ آپ کیسے کر لیتے۔ لیکن بہرحال ابھی تو تعجب ہی ہوگا کہ کیا کریں گے۔ پھر کہا گیا ہے کہ کتنا، یا تو 10,000 دفعہ پڑھے پورے مہینے میں قل هو اللہ احد، یا 1,000 دفعہ پڑھے پورے مہینے میں قل هو اللہ احد، یا کم سے کم 100 دفعہ پڑھے۔ آپ ایک تسبیح روز پڑھیے گا، ایک تسبیح روز پڑھیے، چھوڑ دیجئے بہت ساری چیزیں، ٹیلی فون چھوڑ دیجئے، ڈرامہ چھوڑ دیجئے، فلانا چھوڑ دیجئے، خبریں چھوڑ دیجئے، ڈپریشن نہیں ہوتی خبریں سن کر۔ چلیے بہرحال اور کیا لکھا ہے، یہ پڑھتے رہو۔ ہاں صحیح، اس کا مطلب نیچے بھی سننا ہے، ابھی آگے کچھ اور بھی بتائیں گے، پتہ نہیں کہ یہ بھی کرنا، آپ کو یہ بھول جا رہے ہیں۔ بہرحال ایک درود پڑھیے محمد علی۔ تو بہرحال پھر کیا کہا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھائی جمعے کی فضیلت تو ہمیشہ زیادہ ہے، ہمیشہ 12 مہینے جمعے کو، لیکن جب کوئی خاص مہینہ آ جاتا ہے تو اس میں جمعے کی فضیلت جو ہے مزید بڑھ جاتی ہے۔ اب جیسے رجب کا مہینہ ہے، اس میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کے دن جو 100 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، یعنی جمعے کے دن اب اس کی فضیلت بڑھ گئی، جو 100 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اس کے لیے خاص نور ہے جو قیامت کے دن اسے جنت کی طرف کھینچ کے لے کے جائے گا۔ ایک خاص نور جمعے کے دن جو قل هو اللہ احد پڑھے گا۔ جمعے کے دن صدقے نکالنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، جمعے کے دن خوشبو لگانے کا بھی ہے۔ آپ اپنی حد تک، اب خوشبو کو کہہ رہے ہیں بھی پھر پرچہ آ جائے گا کہ یہ لوگ خوشبو لگا کے باہر نہ نکلے۔ ہاں انہیں پتہ ہے، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ خوشبو کیسے لگایا جائے گا۔ بعض خواتین ایسی ہیں جو ان کی جانماز کھولیے تو آپ کہیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ، واقعی یہ نماز سے عشق کرنے والی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول کہتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، لوگ کھانے پینے سے سیر ہو جاتے ہیں لیکن میں نماز سے سیر نہیں ہوتا۔ ان کے ماننے والوں کی نماز کتنی خوبصورت ہونی چاہیے، کتنی اچھی نماز پڑھنی چاہیے۔ ان کی آپ نماز کھولیے تو خوبصورت سی تصویر بھی رکھی ہوئی ہے، عطر کی چھوٹی شیشی بھی رکھی ہوئی ہے، تھوڑے سے چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ بعض جگہ جائیے تو آپ کھولیے تو عجیب اجڑی ہوئی نماز ہوتی ہے، ایک دانہ ادھر ایک دانہ اتنا دور، تصویر کر کے پڑھا بھی نہیں جائے گا، آپ کی کیسے پڑھیے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح کے ان کی باقی نماز بھی کیسی ہوتی ہوگی۔ وہ بہرحال تو آپ خوشبو لگائیے گا تو اتنی کہ جتنی آپ کو وہاں پہ بس وہاں تک رہے، کیونکہ آپ باہر لگا کے خوشبو نہیں جا سکتی۔ بہرحال چلیے آگے بڑھیے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ قل هو اللہ احد پڑھے کہ ایک خاص نور ہوگا جو اسے جنت کی طرف کھینچ کے لے جائے گا۔
اچھا اب دیکھیے جو ہم نے کہا تھا کہ آپ کو حکایت سنائیں گے، ایک حکایت سنائیں گے کہ دیکھیے اتنی دفعہ پڑھنا کوئی آپ کے لیے بڑی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ سے کم پڑھنے کو کہا جا رہا ہے۔ میں جلدی اس کو سنا رہا ہوں اس لیے کہ ابھی آپ کے اس کے بعد امتحان ہونے والا ہے، ایگزام ہونے والا ہے، تو تھوڑا سا 5-10 منٹ کا بھی وقفہ آپ کو مل جائے ایسا جو تھوڑی سانس لے لیں آپ۔ بیت المقدس میں ایک خاتون رہا کرتی تھیں، کسی زمانے کی بات ہے، 100-200 سال پہلے کی اور کچھ ہوگی۔ وہ کیا کرتی تھی، خاص قسم کا لباس پہنتی تھی، پشمی لباس۔ اب پشمی لباس کیا ہے، اونی اور ریشمی ملا کے کوئی بنا اس طرح وہ لباس وہ پہنتی تھی، اور اسی لباس کو پہن کے رجب میں وہ روزانہ 12,000 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھتی تھی۔ 12,000 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھتی تھی، 12,000۔ سن کے تعجب ہوگا آپ کو، ہوگا نا تعجب ہو رہا، ہمیں بھی تعجب ہو رہا، لیکن تعجب اس لیے رہے ہو رہا کہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں نا، اس جہاں اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں، الگ لوگ گاؤں بھاگ بھاگ کے کراچی آ رہے ہوتے ہیں، چلیں گے یہاں چل کے رہیں گے، کیونکہ بہت ساری چیزوں کی خرابی بھی ہے۔ یہاں 12-1 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، 2 بجے تک، اس کے بعد پھر دوسرے دن تک اس وقت سخت سوتے رہتے ہیں الارم لگا کے، کہ جب ان کے دفتر جانے کا وقت تو ہڑبڑا کے اٹھتے، جلدی جلدی تیار ہوتے اور بھاگ جاتے۔ صبح کی نماز کہاں گئی، وہ کہاں گیا، نماز شب کدھر گئی، کیا ہوا، کچھ بھی نہیں، سب یہ اس شہر کی خرابی ہے۔ جبکہ اسی شہر میں ایسے بھی لوگ تھے کہ جو 8 بجے سو جاتے تھے، 3 بجے اٹھتے تھے، آج بھی موجود ہے۔ پتہ لگا یہ لوگ اچھے لوگوں کے درمیان اٹھیے بیٹھیے تو آپ کو بھی پتہ چلے کہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، تو ایک دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نہیں کہ کوئی ماڈل دیکھتا ہے آدمی، ماڈل دیکھ کے اس کی نقل کرتا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی ایسے ماڈل ہوں تو اس کی نقل کی جائے، کہ ہمارے تو اللہ معاف کرے جیسے ایسے لوگ ہیں جو ٹی وی پہ آپ کو ہر وقت جو چیز دکھائی جاتی ہے اس سے جو ملتی۔ تو یہاں پہ جو ہے کہ اگر 8 بجے ہم نے جب یہ گھر میں تذکرہ کیا، ہماری وائف کہنے لگی کہ بھائی یہ ماسیاں بھی صبح اٹھ جاتی ہیں، اس لیے کہ 9 بجے تو سو جاتی ہیں، 9-10 بجے، اس لیے وہ صبح ہی اٹھ کے بیٹھ جاتی کیونکہ ان کو گھر میں جانا ہوتا کام کرنے کے لیے۔ تو یہاں اگر ہم لوگ بھی جلدی سو جائیں، جلدی اٹھیں، تو وہاں پہ بیت المقدس میں جو آج سے 100-200 سال پہلے کی بات ہوگی، تو یہ عورت تھی جو اس کو شوق تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں ہم تو اتنا پڑھیں گے، تو وہ 12,000 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرتی، تو وہ پڑھتی رہتی تھی۔ ایسا ہوا کہ وہ بیمار پڑ گئی، کبھی نہ کبھی تو بیمار پڑ گئی بیماری۔ جب بیمار پڑ گئی تو اس کی بیماری طولانی ہوئی، تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے اسی لباس میں دفن کرنا۔ بیٹا بھی علاج کرتا رہا، ماں کی خدمت کرتا رہا، یہاں تک کہ کچھ دنوں بعد ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس نے لے جا کے جب ماں کا انتقال ہو گیا تو فرط جذبات و محبت میں قیمتی سا کفن اس کو دیا، اور لے جانے کا قیمتی کفن دینے کے بعد اس کو دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد جب اس کی سویا وہ، تو رات خواب میں دیکھا کہ ماں آئی ہوئی کہ میں تجھ سے راضی نہیں ہوں، میں تجھ سے راضی نہیں ہوں۔ کہ کیوں ماں، میں نے کیا کیا کہ مجھ سے راضی نہیں؟ کہ میں نے تجھے جو وصیت کی تھی تو نے میری وصیت پہ عمل نہیں کیا۔ یہ گھبرا کے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد وہ کپڑا ڈھونڈا ماں کا کہاں ہے، اس کپڑے کو جلدی کپڑے کو لیا اس نے، یہ وہی لباس جو اس کو پہن کے اس نے کہا تھا کہ اسی لباس میں مجھے دفن کر دینا، وہ لباس لیا، جلدی سے گیا۔ جانے کے بعد قبر کھودی کہ میں اس لباس کو کم سے کم قبر میں تو ڈال دوں اس کے اوپر، کہ یہ وصیت پوری ہو جائے۔ جب اس نے کھود کے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں، یہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ایک آواز اسے سنائی دی، آواز ہے، کیا تو نے سنا نہیں؟ کیا نہیں سنا؟ یہ جو شخص رجب کے مہینے میں ہماری اطاعت کرے گا میں اسے قبر میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کوئی معمولی تھوڑی ہے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی برداشت، واقعی اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی والی ہے، کہ پروردگار کے مطلب جس قدر وہ احسان کرتا ہو، جس قدر ہم ناشکرے ہیں کہ کوئی حساب کتاب نہیں۔ کہ اگر آپ پڑھیے تو آدمی سچے دل سے پڑھیے تو خود اس بات پہ ہی چیخ کے کتنا آدمی روئے کہ واقعی تو کتنا رحم کرنے والا ہے، اور ہم کتنے نافرمان ناشکرے ہیں، کہ کوئی حد اور انتہا نہیں۔ وہ کہہ رہا کہ ہم کیا تم نے سنا نہیں کہ جو اس مہینے جو ہماری اطاعت کرے میں اسے قبر میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تو کہاں سے تنہا رہتی؟ یہ 12,000 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھی۔ یہ جو سعد ابن معاذ جو تھے
سعد ابن معاذ جو رسول اللہ کے ایک صحابی تھے، وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ نماز جنازہ جب رسول اللہ پڑھ رہے تو 70 دفعہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی؟ تو پوچھا کہ کیا دیکھا؟ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیسا؟ کہ ہر دفعہ میں آواز بلند کرتا ہوں ایک فرشتوں کے ایک غول آتا تھا، فرشتوں کے ایک غولا، یہاں تک 70 دفعہ فرشتوں کی ٹولیاں آتی گئیں سعد ابن معاذ کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے۔ پوچھا گیا یہ کس وجہ سے ہوا؟ کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت قل واللہ پڑھا کرتے تھے، اس لیے یہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہ سورہ اتنا ہے، تو یہ اس مہینے میں خصوصی طور پر یہ کہا گیا کہ اس کو خصوصی طور پہ اس مہینے میں اس کو پڑھو، کیا قل واللہ ہو تو پڑھو۔ تو انشاءاللہ پڑھیے گا آپ لوگ جتنا بھی ہو سکے، جتنی بھی توفیق ہو، اور اگر یہ عادت بن جائے تو انشاءاللہ پورے زندگی کے لیے لگا لیجیے گا۔ ہم لا الہ الا اللہ کی تسبیح پوری زندگی پڑھیں گے، روزانہ پڑھیں گے، درود کی تسبیح روزانہ پڑھیں گے، مختلف ذکر ہیں جو روزانہ پڑھیں گے، پڑھنا بھی چاہیے۔ ذکر کے باب میں بہت ساری چیز بتائی تھی، یہاں تو دیکھیے پھر کبھی موقع آئے گا تو پھر بتائیں گے کہ ذکر کے آگے کیا کیا ہمیں روزانہ ہمیں ہر وقت جو ہے خوف و دہشت اور جس حالات میں ہمیں گزرنا پڑتا ہے، ہمیں تو روز ہی ذکر کرنا چاہیے۔ وہ کہتے نہیں کہ گھر سے باہر نکلنے لگو، تو آج کل تو ایسے بھی کہا گیا گھر سے باہر نکلو تو کیا کرو کہ اپنے چاروں طرف آگے پیچھے اوپر نیچے قل واللہ احد پڑھ کے پھونک لو، اپنے آپ کو حصار میں دے لو۔ قل واللہ احد کے حدیث میں آیا، چھٹے امام کے غالباً یہ روایت ہے کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، تو یہ پھر کہا جا رہا ہے کہ اس مہینے میں استغفار زیادہ سے زیادہ کرو۔ استغفار کیا کرو؟ استغفار زیادہ سے زیادہ کرو اس مہینے میں۔ بحر الانوار کی روایت ہے، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ، یعنی گناہوں کی معافی کا مہینہ، کہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بس سارا مسئلہ گناہی کی وجہ تو ہوتا ہے۔ یہ عمریں جو گھٹ رہی ہیں وہ کس وجہ سے گھٹ رہی ہیں؟ کہ بعض لوگ جو ہے اپنی عمر کی کس وجہ سے جلدی جلدی مرے؟ گناہ کی وجہ سے۔ بہت سارے گناہ جس کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ عمریں گھٹتی جا رہی آج کل، یعنی گناہ کی وجہ سے عمریں گھٹ رہی ہے۔ اس میں سے یہ صلہ رحمی ہے، یہ قطع رحمی آپ نے کر دیا تو عمر گھٹ رہی ہے، اور بہت سارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے عمر گھٹ رہی ہے۔ یہ اچانک جو موتیں آتی ہیں وہ اس میں بھی بہت سارے گناہ بتائے گئے کہ اس وجہ سے اچانک موتیں ہو رہی ہیں آج کل کی، یہ ہو رہا۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس مہینے میں کیا کام کرے؟ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھے اس مہینے میں، کیونکہ خداوند عالم سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگے، اور آئندہ گناہ سے بچنے کی توفیق میں خالی استغفار پڑھنے سے کام نہیں چلے گا کہ آپ نے خالی استغفار پڑھ لیا اس کے بعد پھر گناہ۔ آئندہ گناہ سے بچنے کی توفیق بھی مانگیے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بچاتا بھی رہے، ورنہ یہ خالی استغفار پڑھنے سے ادھر استغفار بھی ہوتا جا رہا ادھر گناہ بھی ہوتا جا رہا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے۔ بچنا چاہیے ہمیں، لیکن یہ فائدے سے مطلب کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ استغفار کبھی نہ کبھی تو آ کے آپ کو کہیں نہ کہیں تو روک ہی دے گا۔ تو اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ اور اس مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی مانگے کہ ہمیں آئندہ گناہ نہ کرے۔ اور پھر اس مہینے کو اسب بھی کہتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں میری امت پہ رحمت برستی رہتی ہے۔ اس مہینے میں میری امت پہ رحمت برستی رہتی ہے۔ تو کتنے کام کرنے ہیں اب گن ڈالی کہ کیا کیا کام کرنا ہے، کیا ہمیں استغفار کرنا، ہمیں دعا کرنا، ہمیں روزہ رکھنا، ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھنا، ہمیں قل واللہ احد پڑھنا ہے، اس کی تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری کچھ نمازیں بتائی گئی، ایک ایک 2 دن کی نمازیں ہیں کہ فلاں کو پڑھ لو، فلاں اتنی نماز پڑھ لو، فلاں نماز پڑھ لیجیے، اس میں کچھ بتائی گئی کہ اتنی دفعہ یہ سورہ پڑھے، یہ سورہ پڑھے، اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ مفاتی کھولیے، کھولنے کے بعد دیکھ لیجیے مفاتی میں رجب کے اعمال میں بہت ساری چیزیں تو یہی مل جائے گی۔ بہت ساری چیزیں آپ کو کیا ہوگی، رجب کی ایک پامفلیٹ بھی یہاں تقسیم کیا جائے گا جس میں بہت ساری چیزیں ذکر ہے، وہ دیکھیے گا۔ اس کے علاوہ مفاتی کھول کے ضرور دیکھیے گا، اس میں بھی بہت ساری نمازیں، بہت ساری، ہر آدمی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے اپنے شوق کے مطابق اس میں سے نکالے، اور نکالنے کے بعد پڑھ لے۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ مولا مشکل کشا حضرت علی السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ گناہ بیماری، استغفار دوا، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے۔ گناہ جو بیماری ہے، استغفار بھی دوا ہے اس کی، اور مکمل شفا کیا ہے اس کی شفا کیا ہے؟ دوبارہ گناہ نہ کیا جائے۔ یعنی شفا یہی ہے کہ آپ دیکھتے رہیے کہ آپ توبہ کر رہی لیکن گناہ بھی کر رہی، تو آپ سمجھ جائیے کہ ابھی شفا نہیں ملے،
دوا تو کر رہے ہیں لیکن شفا نہیں ملی. مکمل شفا اس کی کیا ہے کہ دوبارہ گناہ نہ کیا، انجام نہ دیا جائے، تو یہ اس کی شفا ہے. تم زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں استغفار سکھایا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ تمہاری مغفرت کرے. اس نے اسی لیے سکھایا کہ ہماری مغفرت ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اب یہ سارا کام ختم ہو گیا. جو اتنی چیز تھی سب ہم نے بتا دی، اور وقت بھی اتنا بچا ہوا. اب کیا کیا جائے؟ ایک چیز اور رہ گئی، وہ بھی بتا دی جائے. کیا؟ مثلاً کوئی شخص بوڑھا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی اور کسی مجبوری کی وجہ سے خواتین کی کوئی بہت ساری مجبوری آئی تھی اس وقت، تو اب کیا کریں؟ ہے نا، ہم اس امت سے ہیں کہ جہاں کوئی دروازہ بند ہی نہیں، خیر کا دروازہ نہیں بند ہے. یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو، یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. کہیں سے کوئی رکاوٹ نہیں کہ بھائی اب کیا کیا جائے. سن رہا تھا بیٹھا ہوا ایک آدمی رسول اللہ کے بعد، وہ تمام تعریف کرتے چلے جا رہے کہ پہلے دن کا روزہ رکھے گا، یہ فائدہ، دوسرے سارا سن چکا. تو سننے کے بعد کہنے لگا، یہ اللہ کے رسول، اگر کوئی آدمی بیمار ہو یا کوئی آدمی مریض کے علاوہ بوڑھا ہو، کوئی عورت اور کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتی، تو اللہ کے رسول پھر کیسے کیا کیا جائے؟ تو کہا ٹھیک ہے سن لو کیا کیا جائے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کے روزے رکھنے کا جو اگر عاجز ہو تو کون سا عمل انجام دیا جائے جس ثواب پا سکے؟ تو آپ نے فرمایا ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو روٹی بطور صدقہ دے، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلائے، ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے. اور اس قسم کا کہا گیا کہ اس کی قسم کہ جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے. اگر اللہ کے رسول کرے یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں اس کی قسم کہ جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، جب وہ اس انداز سے ہر دن کے بدلے میں صدقہ دے گا تو ان تمام چیزوں کو پالے گا جس کا میں نے بیان کیا ہے. یعنی تمام روزوں کا ثواب تمام چیزوں کو پالے گا جس کا میں نے بیان کیا ہے. اس میں ذرا برابر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ بے شک اگر آسمان اور زمین کے تمام مخلوق اس ثواب تک پہنچنے کے لیے اکٹھا ہو جائیں تب بھی اس کا 10واں حصہ نہیں پا سکتے. اس انداز میں جو آدمی کام کرے گا، روزہ نہیں رکھ سکتا تو کیا کرے؟ کہنے ایک مسکین کو روزانہ کھانا کھلائے، ایک مسکین کو روزانہ کھلائے تو یہ پالے گا. کہیں تمام مخلوق جمع ہو جائیں تو ثواب تک نہیں پہنچ سکتے، نہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پا سکتے اور پہنچ سکتے. اور جو اس شخص کو جنت میں فضیلت اور درجات حامل ہوں گے وہ علیحدہ ہے. کیا کیا فضیلت اور درجات حاصل ہوں گے اس شخص کو وہ نہیں پہچان سکتا کہ کیا ملے گا. کس طرح سے؟ کسی مسکین کو کھانا کھلا دینے کی وجہ سے. آپ طے کر لیجئے، دیکھ لیجئے، کسی سے پتہ کیجئے کہ کوئی غریب مسکین ایسا ہے تو اس کو پورے 1 مہینے کا پہنچا دیے راشن. کچھ لوگوں نے جب یہ بتایا گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ پتہ لگایا، ڈھونڈنا شروع کیا کہ کوئی ایسا غریب گھر خاندان ملے جو واقعی بہت غریب ہو، کھانے پینے کے لالے ہوں، مومن ہو. تو اس کو پورے مہینے کا انہوں نے کہا کہ پورے مہینے کا ایک دن کے حساب سے کہ اتنے ایک وقت کا کھانا اتنے کا ہوگا، تو اس کو پورے مہینے کے حساب سے انہوں نے پہنچوا دیا. انہوں ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے کہ بھیا پورا ہمارا روزہ ہو گیا. وہ اللہ کے رسول قسم کھا کے رہے کہ اس کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے. کیا جب وہ اس انداز میں ہر دن کے بدلے میں صدقہ دے گا تو ان تمام چیزوں کو پالے گا جن کا میں نے بیان کیا ہے. ان تمام چیزوں کو پالے گا جس کا بیان کیا گیا، یہ تمام ثواب پالے گا. روزہ رکھنے والا ہے، یہ نہیں ہوگا وہ تمام چیزوں کو پالے گا جس کا میں نے بیان کیا ہے. یہ روزہ رکھنے والا ثواب. قل واللہ ویسے ہی پڑھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ ویسے ہی پڑھنا پڑے گا، استغفار ویسے ہی کرنا پڑے گا. سمجھے آپ؟ یہ نہیں کہ آپ نے کھانا کھلا کے فارغ ہو کے اب جو جی چاہے کرے. نہیں، کھانا کھلائیے، مسکین کو کھانا کھلائیے، اس انداز میں فائدہ پیجیے گا اور یہ سارے عمل کیجیے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ یہ عمل انجام دیجیے گا. اگر یہاں تک تو کہا گیا ہے، یہاں تک تو بتایا گیا ہے کہ اتنا ثواب بتائے گا کہ چھٹے امام کے پاس تو ایک آدمی یہ کہ آیا آ کے بیٹھا ایسے ہی، کہا کہ کیا تو نے رجب کے روزہ رکھا؟ کہ نہیں مولا واللہ میں تو نہیں رکھ سکا، میں بھول گیا. دیکھیے کس طرح سے اس کی اہمیت بتائی گئی. میں تو بھول گیا، میں تو نہیں رکھا. تو کہا کہ تو نے جتنا ثواب کھو دیا اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بتا دیتے خود کتنا ثواب کو، لیکن نہیں، کہہ رہے جتنا ثواب تو نے تجھ سے فوت ہو گیا یہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. تو کہنے لگا مولا پھر میں کیا کروں؟ کیا باقی باندھے دنوں میں میں روزہ رکھ لوں؟ کہ ہاں باقی باندھے دنوں میں باقی تم روزہ رکھو. کہ اس کا کیا ثواب ملے گا؟ کہ سکرات موت سے تمہیں
نجات ملے گی، موت کی سختیوں سے نجات ملے گی، قبر کے عذاب سے تم محفوظ ہو جاؤ گے، پھر کہا کہ پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جاؤ گے۔ یہ سب رجب کے روزوں کا ثواب ہے۔ دیکھیے کس کس بہانے میں الگ سے بھی بیان کر دیتے ہیں، لیکن نہیں، آدمی کو دیکھا، اس سے پوچھا کہ تم نے روزہ رکھا، اس نے کہا نہیں مولا میں نے روزہ تو نہیں رکھا، پھر اس کو کہنا شروع کیا کہ تجھ سے اتنا ثواب فوت ہو گیا کہ جس کا اللہ کے علاوہ اور کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس نے کہا باقی ماندہ دنوں میں روزہ رکھ لوں، اگر انہیں 3 دن باقی رہ گئے تھے، جو روزہ رکھ لوں تو کیا کرے کہ تجھ کو یہ ثواب ملے گا۔ خداوند عالم پروردگار کیا تجھے سکرات موت کی سختی سے تجھے نجات دے گا، قبر کے عذاب سے، خوف قبر سے تجھے نجات دے گا، اور آخرت میں پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا، اور قیامت کے دن کے بڑے خوف سے تجھے نجات ملے گی، اور دوزخ سے تجھے برات ملے گی۔ کب؟ جب یہ رجب کے روزے رکھ لے گا، اگر باقی رہ گئے ہیں تو۔ ایک درود پڑھیے محمد آل محمد۔ يا صاحب السماء